بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اسماعیل بقائی نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تفصیلات پر سامنے آنے والی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے متعلق جاری قیاس آرائیوں کی اس وقت تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ موجودہ مرحلے پر مذاکرات کا بنیادی محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے میڈیا میں افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات سے متعلق گردش کرنے والے دعووں کو جھوٹا اور بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کی اصل تفصیلات متعلقہ حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہی فراہم کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی دارالحکومت تہران میں وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات رات گئے تک جاری رہی، جس میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے اور جاری تنازع کے خاتمے کے لیے مختلف سفارتی اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کوششوں کے سلسلے میں جمعے کو تہران پہنچے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور پاکستان اس عمل میں فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی کشیدگی، ایران نے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے وفد کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کو ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ تہران سنجیدگی اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور تمام تفصیلات مجاز حکام کے ذریعے ہی جاری کی جائیں گی۔ ایرانی حکام کے مطابق مذاکرات میں خطے میں جاری کشیدگی کا خاتمہ، بیرون ملک منجمد اثاثوں کی بحالی اور سمندری راستوں پر ایرانی جہازوں کے تحفظ جیسے معاملات کو بنیادی اہمیت دی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے حالیہ سفارتی پیغامات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بعض معاملات پر فاصلے کم ہوئے ہیں، تاہم مکمل اعتماد کی بحالی اب بھی ایک چیلنج ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کے دفاع کے لیے اسرائیلی فوج کے مقابلے کہیں زیادہ انٹرسیپٹر میزائل فائر کیے۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل کے دفاع میں امریکہ نے اپنے تھرڈ اینٹی میزائل سسٹم کے نصف سے زیادہ انٹرسیپٹر استعمال کر لیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کی جانب آنے والے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے 200 سے زائد تھرڈ انٹرسیپٹر استعمال کیے۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد SM-3 اور SM-6 انٹرسیپٹرز بھی داغے گئے۔ رپورٹ میں محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ خود اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے 100 سے کم ایرو انٹرسیپٹرز اور تقریباً 90 ڈیوڈ سلنگ سسٹم کے میزائل استعمال کیے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے اسرائیلی افواج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں انٹرسیپٹرز استعمال کیے۔ ایک امریکی عہدیدار نے امریکی اخبار کو بتایا کہ اگر ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکہ کو اسرائیل کے دفاع کے لیے مزید انٹرسیپٹر استعمال کرنا پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اپنے کچھ میزائل دفاعی سسٹمز مرمت کے لیے بھیج دیے ہیں۔ رپورٹ میں ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے طور پر جنگ لڑنے اور جیتنے کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن عام طور پر لوگ اس پہلو کو نہیں دیکھتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حالیہ حملے میں مزید
10 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملے لبنان کے علاقے طائر اور سرحدی دیہات کے قریب کیے گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حملوں میں متعدد شہری زخمی بھی ہوئے، جبکہ رہائشی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ کارروائیاں حزب اللہ کے ٹھکانوں اور عسکری تنصیبات کے خلاف کی گئیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب حالیہ جنگ بندی معاہدے کے بعد خطے میں کشیدگی کم ہونے کی امید کی جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ اور کئی بین الاقوامی ممالک نے دونوں فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جنگ بندی کی پاسداری پر زور دیا۔ جنوبی لبنان میں حالیہ مہینوں کے دوران اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں نے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ سرحدی علاقوں سے ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات پاکستان کی ثالثی میں جاری امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو بتایا ہے کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات جاری امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو فون پر گفتگو کے دوران کہا کہ امریکہ ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں، متضاد مواقف اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بارہا نقصان پہنچاتا رہا ہے، تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق انطونیو گوتریس نے کسی بھی ریاست کی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کیا اور خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران جنگ 3 ماہ بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ واضح کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو 3 ماہ گزرنے کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوجی کامیابیوں کو سیاسی فتح میں تبدیل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اب بھی ابنِ ہرمز پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، جبکہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں سرگرم اتحادی گروپوں پر بھی مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ امریکی حملوں میں ایران کے کئی فوجی اڈے، میزائل نظام اور اعلیٰ کمانڈر شہید ہوئے، تاہم ایران نے جواب میں خلیجی بحری راستوں کو متاثر کیا، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک پر حملے کیے اور عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا۔ روئٹرز کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے آغاز میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے، خطے میں اس کے اثر کو کمزور کرنے اور ایرانی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے دعوے کیے تھے، لیکن اب تک یہ اہداف مکمل نہیں ہو سکے۔ رپورٹ میں شامل کی گئی امریکی ماہرین کی رائے کے مطابق ایران نے شدید نقصان کے باوجود یہ تاثر دیا کہ وہ امریکی دباؤ برداشت کرنے اور طویل تنازعات جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین سے جنگ، روس کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ 2026 میں اب تک روس کے 83,000 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی نقصانات 1,41,500 سے بڑھ گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ روسی فوج مسلسل کمزور ہو رہی ہے اور محاذ پر یوکرین نے کئی علاقوں میں برتری حاصل کر لی ہے۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ روس روزانہ 1,000 سے زائد فوجیوں کا نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن نئی بھرتیاں صرف 800 سے 900 یومیہ ہو رہی ہیں، جس سے روسی فوجی طاقت میں کمی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے روس کے 40 علاقوں میں فوج میں شمولیت کے بونس میں 30 سے 100% تک کا اضافہ کیا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس مزید 1,00,000 فوجی جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے مولداوا کے علاقے میں روسی زبان بولنے والوں کو شہریت دینے کا عمل آسان بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روسی تیل کی تنصیبات اور ریفائنری پر حملے بھی تیز کر دیے ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق ان حملوں کے باعث روس کی تیل کی پیداوار میں اپریل 2026 کے دوران 4,60,000 بیرل یومیہ کمی ہوئی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق یوکرینی ڈرون حملوں سے روس کی تقریباً 1/4 ریفائننگ صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ یوکرین نے ماسکو کے قریب فوجی اور صنعتی اہداف کو بھی نشانہ بنایا، جن میں سیمی کنڈکٹر پلانٹ، آئل پمپنگ اسٹیشن اور ریفائنریز شامل ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین روس کے اندر گہرائی تک حملے جاری رکھے گا
تاکہ ماسکو پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔